آج ہمارے معاشرے میں بہت سے فتنے گھر بار میں، خاندان میں، آس پاس میں، پڑوس میں، معاشرے میں، قومی لیول پر اور حکومتی لیول پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، مذہبی سطح پر بہت سے فتنے بے صبری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ صبر نہیں رہا، حلم نہیں رہا، برداشت نہیں رہی، عفو درگزر نہیں رہا، بے صبری آ گئی ہے، عدم برداشت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے گھر وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اخلاقی زندگی، معاشرتی زندگی برباد ہو جاتی ہے، آئینی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج کے خطبہ میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حلم کو دیکھیں گے اور عفو درگزر کو دیکھیں گے کہ کتنے نامساعد حالات آئے، تکالیف سے گزرے، تنگیوں سے حضور گزرے، مشکلات سے گزرے، مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حلم کا دامن نہیں چھوڑا، عفو درگزر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور آقا علیہ السلام کے اندر ہمیں کمال صبر و حلم نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کا مطلب کیا ہے۔ علماء محققین نے، ائمہ نے صبر کی تعریف کی ہے: الصبر حبس النفس عند الآلام والمؤذیات، تکلیف پہنچانے والے اور اذیت رساں حالات میں انسان اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دے، انسان اپنے نفس کو روک کر رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنی ذات کو قابو میں رکھے اور اسے سرکشی پر اور حد سے گزرنے پر آمادہ نہ ہونے دے، تو اسے بولتے ہیں صبر۔ تنگی تکلیف میں انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اذیت تکلیف کے مقامات میں انسان اپنے آپ پر قابو میں رکھے۔ حلم بولتے ہیں ان الحلم حالت توکل و ثبات عند الاسباب المحرکات، کہ بڑے بڑے اشتعال انگیز حالات کا سامنا ہو، ان حالات کا سامنا ہونے کے باوجود انسان کا جو وقار ہے وہ کھونے نہ پائے، انسان کا وقار مجروح نہ ہو، انسان کی اپنی ذات وہ گٹیا قریب پر نہ آئے، اور انسان بڑے حلم سے، بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے ہر مشکل، ہر اشتعال انگیز تکلیف حالات کا سامنا کرے، اسے بولتے ہیں حلم۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ حلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، معذرت خطا کاروں سے قبول کیجئے، خطا کاروں سے معذرت قبول کیجئے، یعنی جو قصوروار ہو، خطا کار ہو، غلطی سرزد ہو جائے، وہ آگے سے معافی مانگے، تو آپ آگے سے سخت دلی کا مظاہرہ نہ کیجئے بلکہ انہیں معاف فرما دیں۔ کیا کر دیں؟ معاف فرما دیں۔ اور آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیک کاموں کا حکم دیجئے، نیک کاموں کا حکم دیجئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفید اور عمدہ کام ہے، نیکی کے کام ہے، آپ لوگوں کو اس کا حکم دیتے جائیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی برا کر رہے تو اس کے مقابلے میں برائی کو فروغ دیا جائے، نہیں۔ فرمایا یہ آپ کے توسط سے آپ کی امت کو خطاب ہے، آپ کی امت کو بھی یہ تعلیم ہے کہ نیکی کو فروغ دے، نیکی کے کاموں کی ترغیب دے، نیکی کا حکم دے۔
اور تیسرا فرمایا وَعَالِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور روح انور ندانوں کی طرف سے پھیر دیجیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں، ان کا انداز، ان کی گفتگو، ان کا کردار، ان کا حالات وہ انسان کے دل میں چبھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس امر میں بھی فرمایا کہ اگر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی بد تہذیبی کر رہا ہے، کوئی بد لحاظ سے پیش آ رہا ہے، کوئی اس طرح انا سے پیش آ رہا ہے، جاہل ان پڑھ ہے، اجڑ ہے، تو فرمایا اس سے روح انور پھیر لے، اس سے اعراض کرے، اس سے اعراض کرے۔ اگر کوئی بری زبان استعمال کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں بری زبان استعمال نہ کرے، بری زبان استعمال نہ کرے۔ وَعَالِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جاہلوں سے اعراض کرے، ان سے منہ پھیر دے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے مفہوم کے بارے میں پوچھا کہ اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ کی اس کے منشا کیا ہے جو اتنا حکم نازل ہو گیا مجھے بھی، میری امت کو بھی، اس سے منشا کیا رب تعالیٰ کی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یأمرک ان تصل من قطعک وتؤتی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے، خونی رشتہ توڑے، آپ اس سے خونی رشتہ جوڑے، آپ اس سے خونی رشتہ جوڑے، اور جو آپ کو آپ کے حق سے محروم کرے، جو آپ کا حق بندہ نہیں دیتا مگر اس کا حق آپ کی طرف بنتا ہے، تو آپ اسے محروم نہ کرے، آپ اسے عطا کریں، آپ اسے عطا کریں۔ اور تیسرا فرمایا وَتَعْفُ عَن مَّن ظَلَمَ، اور جو آپ کی ذات پر ظلم کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو اذیت پہنچائے، آپ کو مشقت سختی سے گزارے، تو فرمایا آپ اسے معاف کر دیں، آپ اسے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَالِجْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کا یہ پیغام ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے دیکھیے کہ صبر اور معاف کرنے کو کس قدر بلند درجہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 43 میں 43 میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس شخص نے صبر کیا اور اپنے مخالفین اور جو اسے تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے مقابلے میں انہیں معاف کر دیا، جس شخص نے اذیت اور تکلیفوں پر صبر کیا اور مخالفت پر، عداوت پر، دشمنی پر، بد تہذیبی پر، بد لحاظی پر کسی بھی بندے کو معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، اللہ پاک نے ان ذالک لمن عزم الامور، اللہ تعالی نے فرمایا یہ بڑے بلند عالی ہمت کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو صفت ہے یہ اوصاف عام بندوں کا نصیب نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ خاص بن جائے، خاص اللہ کی قربت نصیب ہو، خاص اللہ کی رحمت نصیب ہو، خاص اللہ کے کرم میں آ جائے، تو پھر ان ذالک لمن عزم الامور، صبر کرنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، حلم کرنا، عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، ان صفات کو ہم اپنا لیں، ان صفات کو ہم اپنا لیں۔ جو عالی ہمت اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام پانا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کر دے، ان چیزوں کو، ان صفات کو داخل کرے۔ اگر کوئی بندہ نمازی ہے، کوئی روزے دار ہے، کوئی حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، مگر اس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر نہیں،
حضور کی سیرت طیبہ پر نہیں، قرآن کی یہ جو صفات حسنہ پر تعلیمات ہیں اس کے مطابق نہیں، اس کی زندگی میں عفو درگزر نہیں ہے، اس کی زندگی میں صبر نہیں ہے، حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور ان کے مقابلے اس کی زندگی میں گالی گلوچ ہے، بد تہذیبی ہے، لوگوں سے اکھڑ پن ہے، لوگوں کو گالی گلوچ کرنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، تو وہ پھر عالی وصاف پر نہیں ہے، وہ اللہ کے مقرر بندوں میں شامل نہیں ہے، اللہ کے مقرر بندوں میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے مقرر بندوں کی صفات یہ ہیں، اس کے خاص بندوں کی صفات یہ ہیں کہ جہاں بندہ عبادت گزار ہو وہاں صابر بھی ہو، صبر کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، حلم کرنے والا ہو، اپنی زبان کو، اپنے عمل کو، اپنے ہاتھوں کو روکنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، وہ جو بلند رتبہ ہے، جو مسلمان ہونے کا مقام ہے، رتبہ ہے، جو حضور نے تعریف بیان کی ہے، وہ اس پر پورا نہیں اترتا، وہ اس پر پورا نہیں اترتا، وہ اس پر پورا نہیں اترتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ پھر صبر دیکھیے، عفو درگزر دیکھیے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مبارک ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور کے زمانہ میں تھی، وہ بڑی ہرزہ سرائی کرنے والی تھی، یاوہ گل کرنے والی تھی، فضول باتیں کرنے والی اور اپنی زبان چلانے والی، بڑی زبان دراز تھی۔ حضور ایک مرتبہ کسی مقام پر بیٹھے، ایک چٹان پر بیٹھے، سرید تناول فرما رہے، سرید جو شوربے اور روٹی سے ملا کر بنایا جاتا ہے، تو وہ آپ کے پاس آ گئے، کہنے لگی ذرا دیکھو ان کی طرف، غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے۔ حضور کو غلام کہا، حضور کو کیا بولا؟ غلام، کہ غلاموں کی طرح بیٹھے کھانا کھا رہے۔ اب حضور کا ارشاد سنیے، اب ہم میں سے کوئی جملہ یا کسی کو بول دے تو اس کا تو غصہ حاوی ہو جائے، تو مجھے ایسا کہہ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے سربراہ کی سلطان الرسل، سلطان الانبیاء، سید الانبیاء، ان سے کہہ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، اس نے دنیا کے لحاظ سے حضور کو غلام بولا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبدیت رب کی طرف کر دی۔ فرمایا اے حضور بتاؤ تو صحیح، دنیا میں مجھ سے بڑھ کر رب کا بندہ کون ہے؟ کون ہے رب کا غلام مجھ سے بڑھ کر؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اب وہ لاجواب ہو گئے، پھر وہ کہنے لگی کہ آپ خود تو کھائے جا رہے، مجھے نہیں کھلاتے، کیونکہ وہ آزاد فکر مند تھی، دوسروں کو بے عزت کرنے والی تھی، مگر آج اس کا نصیب جاگنے لگا تھا، کہنے لگی خود کھا لے، مجھے نہیں کھلاتے۔ حضور نے فرمایا تم بھی بیٹھو کھا لو۔ وہ کہنے لگی کہ جو آپ اپنا لقمہ مبارک یا اپنے منہ میں لے جانے لگے ہیں، جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے وہ مجھے دیں، وہ مجھے دیں، میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ حضور نے اپنے دہن مبارک سے لقمہ نکال کر اسے دے دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اس کی بات کا حدیثی دیکھیے، جاوا گوئی دیکھیے، درست لہجہ دیکھیے، اور مصطفیٰ کریم کا کرم دیکھیے، حضور کا صبر دیکھیے، حضور کا حلم، حضور کا مزاج، حضور کا اسوہ حسنہ دیکھیے۔ حضور کا اسوہ حسنہ صبر حلم کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ کوئی چھوٹ نہیں بنتا،
ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور نے اپنا لقمہ مبارک نکال کر اسے دے دیا۔ جب اس نے کھایا تو حضور کے اس مبارک لقمہ کی برکت تھی کہ جتنی بد اخلاقیاں، بد مزاجی، بد کرداری، بد تہذیبی اس حضور کے اندر تھی، بے حیائی تھی، ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور آئندہ کسی انسان نے کبھی اسے بےہودہ گفتگو نہیں سنی، کبھی اسے بےہودہ گفتگو نہ سنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا کرم ہو گیا، لقمہ مبارک کی اتنی برکت ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لقمہ مبارک کی۔ پھر ایک اور حدیث مبارک سنیے، یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے، صحیح ستہ میں یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں معیت میں تھا، سنگت میں تھا۔ حضور نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے کھردرے تھے، سہل تھے اس کے کنارے، سہل کھردرے کنارے۔ ایک اعرابی آ گیا وہاں، اس نے اس چادر کو زور سے کھینچا، سہل چادر تھی اس کے کنارے، جب اس نے زور سے کھینچا حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشان پڑ گئے۔ اب اس کی بےہودہ حرکت، بد تہذیبی، بد عملی، اور پھر آگے دیکھیے وہ آگے اس کے بے ادبی کے جملے، اتنی جرت بے باکی، کہنے لگا یا محمد احمل لی علی بعیری ھذین من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے اس سے مجھے میرے ان دو اونٹوں کو لاد دو۔ ایک تو اس کی بد تہذیبی، چادر زور سے کھینچی، حضور کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، اور اوپر اس نے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کی کہ میں سوری کرتا ہوں، معذرت قبول کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معذرت کر کے آپ کرم فرمائیے اور مجھے، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے تو اونٹ دے دیں، ایسا نہیں کیا۔ اجد تھا، ان پڑھ تھا، بد لحاظ تھا، غیر مہذب تھا، جو اس نے سیکھا، جو سے اس کی زندگی تھی ویسے اس نے ان کو بتایا۔ معاذ اللہ، کہنے لگا میرے یہ دو اونٹ جو اللہ نے آپ کو مار دیا اس سے بات دیں۔ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِن مَالِي وَمَالِ أَبِي، آگے دیکھ کے اس کی بھی بتا دے، کہنے لگا یہ آپ کا مال نہیں ہے، نہ آپ کے باپ کا مال ہے، معاذ اللہ، یہ اللہ کا مال ہے۔ یہ اس کی بےہودہ دل دیکھیے اور اس کا کریکٹر دیکھیے کہ کیسا بد مزاج، بد لحاظ تھا، مگر اس کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دیکھیے، صبر دیکھیے، حضور کا صبر اور علم۔ حضور نے فرمایا المال مال اللہ وانا عبدہ، فرمایا جو مال ہے وہ میرے اللہ کا مال ہے، مال بھی میرے اللہ کا ہے اور میں بھی اپنے اللہ کا بندہ ہوں۔ حضور کا علم، حضور کا صبر، مال بھی اللہ کا ہے اور میں بھی اللہ کا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا جو تم نے چادر پھینک کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں اس کا انتقام لوں گا، میں اس کا انتقام لیتا ہوں تم سے۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ بدو کہنے لگا اس کو بھی پتا تھا، جس نے آپ کے ساتھ بد مزاجی، بد لحاظی کی تھی اس کو بھی پتا تھا۔ کہنے لگا لِأَنَّكَ لَا تُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَةً، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ سبحان، ظالم بھی پہچانتے تھے، بد لحاظ بھی پہچانتے تھے، بد مربت بھی پہچانتے تھے کہ مصطفیٰ کا یہ کرم ہے، یہ صبر ہے، یہ علم ہے کہ حضور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ حضور نے جب یہ سنا حضور مسکرا پڑے، حضور نے تبسم فرمایا اور حکم دیا کہ اس بندے کو لے جاؤ، اس کے ایک اونٹ جوڑ سے باندھ دو اور دوسرا اونٹ پر
حضور نے کرم کر دیا اس کی بد تہذیبی پر، بد مربتی پر، آقا علیہ السلام کا صبر و حلم اور حضور کا انعام، یہ حضور کا کرم ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو آپ کے واقعات گوش گزار کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اعمال کا خود جائزہ لے، اپنے اعمال کا خود جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ حضور کی سیرت طیبہ کا کیا نور ہے، کیا روشنی ہے، اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہماری زبان کون سی ہے، ہمارا کردار کون سا ہے، ہمارا لحاظ کون سا ہے، ہماری تہذیب کون سی ہے، اور ہمارے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں، ہماری زبان کیسے چل رہی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنے حالات کا خود جائزہ لے، حضور کا صبر و حلم دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے، یہ یہودی بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثعلبہ ایک بڑا یہودی جید عالم تھا، اس نے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ دیکھ چکا ہے۔ حضور حق ہے، برحق نبی ہے، حضور حق پر ہے، لیکن کہتا ہے زید بن ثعلبہ کہ دو نشانیاں میں نے ابھی حضور کی نہیں پرکھی، میں وہ پرکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان یسبق حلمہ جہلہ، کہ آپ کا حلم، آپ کا تحمل، حلم یعنی جتنی زیادہ بندے کو اذیت دی جائے بندہ اس کے مقابلے میں حلم کا اظہار کرے، حلم کا، صبر کا اظہار کرے، برداشت کرے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے جہل پر صبر کر ہے، آپ کی جہالت پر آپ کا علم غالب ہے، جہالت پر آپ کا علم غالب ہے۔ اور دوسری یہ نشانی وَلَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ إِلَّا عِلْمًا، کہ جتنی زیادہ حضور کو تنگی پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، اذیت پہنچائی جائے، حضور کے علم میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ دو علامتیں میں آپ کے اندر ابھی پرکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر کیا کیا؟ آپ سے سودے بازی کی، وہ آیا آپ کے پاس، اس نے سودے بازی کی، اس نے حضور سے کھجوریں لی تھی، ان کی نقد قیمت ادا کر دی۔ حضور نے فرمایا فلاں تاریخ کو آ کر کھجوریں لے جانا، کھجوریں آ کر لے جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی 2 دن باقی تھے تو میں آ گیا حضور کے پاس، اور پرکھنا چاہتا تھا نا حضور کو، میں آ گیا، میں نے حضور کی قمیض اور چادر کو زور سے پکڑ لیا، حضور کی قمیض اور چادر کو، اور بڑا غضبناک چہرہ بنا کر آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور میں نے آپ کا نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے حضور سے کہا کیا تم میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ اے عبد المطلب کی اولاد، باخدا تم تو بڑے ٹال مٹول کرنے والے ہو، اور مجھے تمہاری سعادت کا پہلے ہی پتا ہے۔ اس نے یہ جملے حضور کے سامنے بول دی، عبد المطلب کی اولاد تم باتیں پورے نہیں کرتے، اسی طرح ٹال مٹول کرتے ہو، مجھے تمہاری عادت کا پہلے ہی پتا ہے۔ اس نے حضور سے آ کر ابھی وعدہ پورا ہونے میں کتنے دن باقی تھے؟ 2 دن، مگر وہ حضور کے علم کو پرکھنا چاہتا۔ حضرت عمر فاروق وہاں موجود تھے، وہ غصے میں آگے، جلال میں آگے، اسے کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، میں سن رہا ہوں جو تم اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہو، اتنی گستاخی بے ادبی کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جاڑا۔ حضور نے جب یہ سنا، حضور نے بڑے تحمل سے سنا حضرت عمر کی گفتگو۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا انا وہو کنا احوج الی غیر ھذا منک یا عمر، اے عمر مجھے اور اسے تمہارے ان جملوں کے علاوہ کسی اور کی حاجت تھی۔ سبحان اللہ، حضور کا صبر، علم دیکھیے، کرم دیکھیے۔ فرمایا اے عمر یہ جملے نہ بولتے، مجھے اور اسے کسی اور جملے سے پکارتے، مجھے تم کہتے بحسن الادا کہ یا رسول اللہ آپ اچھے طریقے سے اسے ادا کرتے،
اور اسے کہتے کہ تم اچھے طریقے سے اپنا حق طلب کرو۔ یہ سختی، غضب، غصے، جلال میں نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اپنا حق طلب کرو، اسے کہتے تم۔ اور مجھے کہتے کہ حسن طریقے سے ادائیگی کر دو۔ اب آگے مزید حضور کا حلم دیکھیے، فرمایا اے عمر جاؤ، ابھی 2 دن رہتے تھے، فرمایا جاؤ اس کا حق اسے جا کر ادا کر دو، جو اس سے ہماری ڈیل ہوئی ہے کھجوروں کی، اسے ادا کر دو، اور جا کر اسے 20 سال زائد کھجوریں دے دو۔ سبحان اللہ۔ جو تم نے زہر جملے بولے اس کے بدلے میں، جو تم نے زہر جملے بولے اس کے بدلے میں اسے 20 سال زائد کھجوریں اور دے دو۔ جاؤ جا کر 20 سال سمجھ لیں 20-30 کلو یعنی اتنے وزن کی یا اس سے مزاج وزن، فرمایا وہ جا کر تمہیں اسے ادا کرو، اس کی جو مطالبہ ہے، جو دین ہے وہ بھی دو، اور 20 سال زائد کھجوریں دو جو تم سختی سے بولے ہو۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں میں چلا گیا حضرت عمر کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے ان سے مخاطب کر کے کہا اے عمر، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، تورات میں، زبور میں، جو ہمارے اندر کتابیں ہیں، میں نے یہ تمام نشانیاں پڑھی تھی، میں نے سارا پڑھ لیا تھا، یہ 2 نشانیاں میں نے ابھی نہیں پڑھی تھی کہ حضور کا علم غالب رہتا ہے، حضور کا علم غالب رہتا ہے ہر حال میں، اور جتنا زیادہ آپ پر سختی کی جائے آپ کے علم میں، صبر میں، برداشت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اے عمر فأشہدک انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضرت زید بن ثعلبہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے حضور کے دین کی وجہ سے۔ اب ہم اندازہ کریں، ہم نے کسی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے طور طریقہ سے، اپنے اخلاق سے کسی غیر مسلم کو کیا ہم نے مسلمان بنانا ہے؟ ہمارے تو اپنے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہمارے تو اپنے ہم میں عداوت پیدا ہو رہی ہے، دشمنی پیدا ہو رہی ہے، رقابت پیدا ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ عدم بے صبری کی وجہ سے، عدم برداشت کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، حضور کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ کو جو دیکھ لے، غیر مسلم بھی دیکھ لے، وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چاہے آپ گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، ہم میں سے ہر بندہ، چاہے ہم مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، اپنے محلے میں ہوں یا ملکی لیول پر جس جگہ پر بھی ہوں، اگر حضور کے اسوہ حسنہ پر چل رہے ہیں پھر ہم مسلمان ہیں کامل، اور اگر حضور کے اسوہ حسنہ، حضور کی سیرت طیبہ پر نہیں چل رہے پھر ہم کامل مسلمان نہیں، پھر صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے عبادت گزار ہیں، نام کے نمازی ہیں، نام کے روزے دار ہیں۔ پھر حضور کی سیرت طیبہ، حضور کے اسوہ حسنہ، حضور کے صبر، حضور کے حلم اور حضور کے عفو درگزر کا فیض ہمیں نہیں ملا، ہمیں اس کا فیض نہیں ملا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر اور حلم کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔